السلام علیکم جی، میں فرزانہ تنوی آپ لوگوں کے ساتھ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج جی اسٹرائک ہو چکی تھی اچانک مہنگائی کے حوالے سے، تو وہ ہمیں بھی اسکول کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں ملا، تو بچے بھی صبح ریڈی ہو گئے، اسکول چلے گئے، سارے محلے والا ہمارا جو آپسی پہ جو ہے وہ چھٹی کرتے ہوئے آئے۔ میں نے بھی بات دیکھا، میں نے کہا کیا ہو گیا، تو پتہ چلا کہ جی چھٹی ہے۔ تو میں پھر تھوڑی دیر کے لیے امی کی طرف چلی گئی تھی، میں نے کہا چھٹی ہے تو گھر میں بھی ہم 2 بچے ہیں، 2 ہی 3 لوگ ہیں تو تنگ ہوتے ہیں، تو ہم نے کہا ہم نے کیا کرنا، تو ہم بھی جو نکل گئے تھے وہاں سے نکل کے جی ہم لوگ ادھر بھی تھوڑا بہت کھانا چھانا کھایا، پھر میں 2-2:30 بجے بھائی کے ساتھ ادھر واپس آ گئی، کیونکہ جو ہے میرے ٹیوشن کے بچے آنے ہوتے ہیں، تو میں نے پھر جو ہے وہ اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، پھر سارے میں بھی سونا ہوتا ہے، اور پھر ٹوٹلی جو ہے وہ وہاں پہ بھی سبھی سو رہے ہوتے ہیں، تو میرے پھر وہ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ چلو بس اب جو ہے اب جانے کا ٹائم ہو گیا، زیادہ دیر نہیں ٹکتی، اب میں کم ہی جاتی ہوں، بہت کم میں نے کر دیا ہے گھر کی طرف جانا۔ تو ایک تو بچے بھی ہوتے ہیں، پھر ان کو سامان اٹھاؤ، پھر لے کے جاؤ، پھر بڑی مطلب کافی ساری ٹینشنیں تھیں، تو میں پھر سے اب کوشش کرتی ہوں کہ میں تھوڑا سا گھر جانے میں اوائڈ ہی کرتی ہوں، تاکہ میں آج اپنے گھر پہ ہی ٹائم اسپینڈ کروں، کیونکہ ابھی پتہ یہاں سے نکلو، پھر یہاں سے ریڈی ہو کے جاؤ، اور پھر وہاں سے واپس آؤ پھر بھاگتے ہوئے، تو پھر بڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ بھائی ہوتا ہے تو ہوتا نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے تو میں بول دیتی ہوں کہ لفٹ دے دو، بس میں سے بولتی بھی نہیں بھائی کو، تو کیونکہ وہ پھر برا مانتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو میں پھر کہتی نہیں انہیں۔ تو ہم لوگ بھی بس آ گئے تھے، میں نے کہا سارم کو میں سلا دیتی ہوں، بٹ وہ سو نہیں رہا، تو وہ پردے کے ساتھ ادھر کھیلنے میں لگا ہوا۔ سارم سارم وہ اپنے مگن لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ بھی اس میں لگا ہوا ہے، یہ سنی کس میں لگا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ہاں پردے کے ساتھ کھیل رہا ماما ہوتا، ہاں باتیں کر رہا ہوں، باتیں کیا کرتے وہ اللہ ہی جانے، پتہ نہیں گالیاں دے رہے ہیں مجھے، پتہ نہیں کیا۔ تو خیر وہ لگا ہوا پردے کے ساتھ۔ احمد صاحب جی موبائل دیکھ رہے ہیں میرے، اس کو میں نے جو ہے وہ بٹھا دیے، تو یہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اپنی دنیا میں مگن دونوں بچے۔ تو لائٹ بھی جا چکی ہے خیر سے، اور ہم بھی جو ہے وہ آرام سے جو ہے بیٹھ گئے تھے، کھانا شانا ہم لوگوں نے امی کی طرف سے ہی کھا لیا تھا، کیونکہ دوپہر ہو چکی تھی، تو میں نے کہا چلو ادھر ہی کھا لیتے ہیں۔ پھر ہم لوگ سب مارکیٹ کی طرف چلے گئے، ہم نے کہا لیکن مارکیٹ آج بند تھی، جبکہ بولا بھی تھا کہ بند ہے، لیکن سبزی مارکیٹ والا کھلی بھی تھا ٹوٹلی، ادروائز سب کچھ بند تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہنگام اس سے مہنگائی اس اسٹرائک سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ادروائز تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فائدہ، ہاں اس سے ہوگا کروڑوں کا نقصان ہوگا، ظاہر سی بات ہے، لوگوں نے کاروبار اپنا بند کیا ہے، تو لوگوں کا کافی نقصان ہوگا۔ گورنمنٹ کو تو کوئی رحم نہیں ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں کوئی کمی پیشی کی جائے یا کوئی خرچہ کم کیا جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ کہ پیٹرول کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، سونے کی قیمت بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ڈالر اس سے ڈبل ہو رہا ہے، اور انکم جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے غریب بندے کی، اتنی سی انکم میں اتنے اخراجات کو واقعی میں چلانا ایک بہت ہی مشکل کام ہو گیا ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے تو بہت ہی، جو مڈل کلاس فیملی سے ہے ان کے لیے تو آج کل تو دکاندار بھی ریٹ کم نہیں کرتے، کہتے باجی اتنا مہنگا ہو گیا، ہمیں خود مہنگا پیچھے سے ملتا ہے، ظاہر سی بات ہے آگے والے لوگ بھی مہنگا دیتے ہیں پروڈکٹ، پھر بنانے میں، پھر یہاں بیچتے ہیں، پھر یہاں سے کرایہ، جب مجھے یاد جب ہم یہاں سے گھر لگ جاتے 20 روپے کرایہ، 10 روپے کرایہ، اب وہاں تک یہاں 150 200، جگہ راستہ صرف 5 منٹ کا ہوتا ہے، اور ہمیں آنے جانے میں اتنی پرابلمس ہوتی ہیں کہ کرایہ کرنا پڑتا ہے، اور نارمل کہیں آنے جانے کے لیے بھی ہم اس وجہ سے جاتے نہیں ہیں کہ جی کرایہ لگتا ہے، چھوڑو کون جائے، تو بعض اوقات ہم اس وجہ سے بھی جانا بند کر دیا ہے کہ چھوڑو نہیں جا رہے، کیونکہ جو ہے وہ کرایہ لگتا ہے، اور آج کل کے رکشے والے بھی نہیں رہتے، ہر کسی کی اپنی غلطی نہیں، ہر کوئی اپنی روزی دیکھتا ہے، ہر کسی کو اپنے ہی وہ پڑا ہوتا ہے کہ جہاں سے ہمیں 10 روپے ایکسٹرا ملے ہم وہاں اس چیز کو کمائیں، اور یہ تو آج کل کی نارمل سی بات ہی ہو گئی ہے کہ جہاں سے ہمیں جو چیز اچھی نظر آتی ہیں، یا جو چیزیں ہمیں جو ہے وہ سستا ملتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کے سستا بھی کچھ نہیں ہے، سستا ہی پتہ نہیں کن کن چیزوں سے بنایا ہوا ہوتا ہے، بندہ وہ کھا بھی نہیں سکتا نہ وہ پی سکتا ہے، کیونکہ اتنی ہی گندی کنڈیشن میں آج میں نے گنے کا جوس لیا، یقین کرو اسے پانی شربت ایسا لگا جیسے چینی ڈال گھول کے وہ کلر گرین کر کے دے دیا، لیکن کوئی مطلب ٹیسٹ ہی نہیں تھا، بندہ جو ہے وہ کچھ لے یا بندہ کچھ کرے کام، تو بہت ہی جو ہے وہ مطلب گندے طریقے سے جو ہے وہ چیزیں بیچنا، غریب بندہ جو ہے وہ کیا کرے، یہ دیکھو کیا کر رہا ہے، ایک دم کیا کرو وہاں سے رنگتے رنگتے یہاں پہنچ کیا ہوتا، ہاں کیا ہوا، ساری میرا موبائل یہ دیکھو میرا پورا موبائل اس نے گرا دیا، اچھا نہیں 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 نہیں
تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نو بیبی نو، میں بات کر رہی ہوں، نو بیبی نو، نو بیبی ویلا، وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کھیلو، تو میں اب موبائل بنا رہی ہوں، تو موبائل ویڈیو بنا رہی ہوں، تو اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مما میرے ساتھ کھیلے، تو میں جو ہے وہ بس بنے کا چلو بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، کیونکہ کل بھی ویڈیو نہیں بنا پائی، تو اوور بس یہ کہ اللہ کرے کہ یہ اسٹرائک ہماری کسی کام کی آ جائے، ہمیں جو ہے وہ یہ کچھ فائدہ دے، لیکن ادروائز تو جو ہے وہ کوئی فائدہ ہمیں دیتی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کہ اب اسکول بھی اتنا لاس ہوا بچوں کا، اور آج پورا دن ضائع ہو گیا، مطلب کچھ بھی، مطلب کسی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اگر چھٹی کرنے کا کوئی فائدہ ہو نہیں۔ لیکن ابھی بھی جب ہم لوگ جا رہے تھے تو کافی سارے اسکول اوپن بھی تھے، پھر کیوں کچھ بند ہو گئے، کچھ اوپن کھلے ہوئے تھے، کچھ کلوز تھے، تو پتہ نہیں چلا کہ کیوں بند تھے۔ کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، ہاں کیا مسئلہ ہے جس کو میں بس ماروں، یہ بلاٹیاں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کیا ہوا ساری، کل جی میں نے چکن کی ریسیپی شیئر کی تھی، آلو شوربے والی، چکن آلو شوربہ، اگر کسی کو ریسیپی چیک کرنی ہو تو یوٹیوب پہ جا کے جو ہے وہ چکن آلو شوربہ کے نام سے یا ویلو فرزانہ کے نام سے سرچ کر سکتا ہے، آرام سے جو ہے وہ سرچ ہو سکتی ہے، آرام سے مل جائے گی۔ باقی ریسیپی بھی ہیں، جتنا ہم گھر کا سمپل کھانا بناتے ہیں، سمپل کھانا ہی ہم لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اپلوڈ کریں، کوئی اس میں ایکسٹرا مسالہ نہیں، کوئی وہ نہیں کہ بازاری ٹائپ ہوئے، گھر کی چیزیں ہی ہونی چاہیے، لیکن زیادہ ہم وہ نہیں کرتے۔ تو اچھا لے جی، اس کو لگ گئی، اچھا ایک منٹ، چلے جی، یہ جو ہے نا وہ دڑم کر کے گر گیا، اس کو لگ گئی، تو اب یہ فیڈ پہ لگے کہ مما چلو مجھے دودھ پلاؤ، تو اب اس کو میں فیڈر پہ لگا دی کہ چلو یہ دودھ پی لے، جب تک میں جو ہے وہ بات کر لیتی ہوں۔ اول بات یہی ہے کہ اللہ کرے کوئی مہنگائی کم ہو، تاکہ ہم غریبوں کے لیے بھی، رمضان آنے والا ہے، کافی کچھ مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی کچھ دیتا بھی نہیں ہے، تاکہ ہم لوگ تھوڑا سا سب اپنے بلبوتے پہ سب کچھ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ پاک انشاءاللہ رزق میں برکت دے گا، انشاءاللہ اللہ سے اچھی کی امید ہے، تو اللہ کرے میرا چینل مونیٹائز ہو جائے، میں کہتی ہوں کہ میرے سبسکرائبر بھی بڑھ جائیں، اللہ کا جتنے بھی ہیں اللہ سب کو جو ہے وہ رزق میں اضافہ کرے، اللہ کرے سب کی کامیابی عطا کرے، آمین۔ اور آج میں نے ایک اسٹوری سنی تھی، تو میں نے کہا اسٹوری کی ہم بات کرتے ہیں، اسٹوری مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی، تو میں نے کہا کہ چلیں آج جو ہے وہ میں آج سے ایک اسٹوری جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں، تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو کمپلیٹ وہ شیئر کریں، تاکہ جو ہے وہ مجھے بھی جو ہے وہ پتہ چلے کہ جو ہے وہ کون جو ہے وہ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہا ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کس کنٹری سے ہیں، کس سٹی سے آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، تو ضرور مجھے رپلائی کیا کریں یا کمنٹ کیا کریں، تاکہ مجھے بھی تھوڑا حوصلہ ہو کیا میری غلطیاں ہوتی ہیں، تو مجھے اس کے لیے بھی گائیڈ کیا کریں۔ چلو جی بسم اللہ کرتے ہیں، اسٹوری سناتی ہوں۔ چلو جی، یہ اسٹوری ایک اندھے کی ہے، اور مجھے بڑی اچھی لگی، اور اس اسٹوری میں خاص بات یہ تھی کہ کسی ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہمیں پھر اس کے لیے کیا صلہ ملتا ہے، تو اس کی بات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسٹوری یہ تھی کہ ایک بلائنڈ بندہ، ایک اندھا بندہ جو ہے رات کے کوئی 10 سے 12 بجے یا اس کے کم 8 سے 9 بجے کے درمیان کافی دیر سے بس اسٹاپ پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کسی بس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو بس نمبر چاہیے تھے A12، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بس چاہیے تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ بلائنڈ تھا اور وہ سن بھی نہیں سکتا تھا، سب سے مین چیز ہے وہ اندھا بہرا تھا، اس کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا، وہ سن بھی نہیں سکتا تھا۔ کافی سارے لوگوں کو وہاں اس نے ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی، جس ڈائری پہ وہ تھوڑا بہت لکھنا جانتا تھا، جس وجہ سے وہ بتا دیتا کہ مجھے یہ اس نے اس ڈائری پہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے F12 والی بس میں جانا ہے، اور مجھے جو ہے وہ اس گلی میں جا کے اترنا ہے، تو اس گلی میں جا کے جو ہے وہ میں نے اترنا ہے، اور جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ یہ والا یہاں مجھے وہاں تک جو ہے وہ کوئی چھوڑ دے، بس یہ ہے۔ تو کافی سارے لوگ وہاں آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا، اور کافی جدوجہد کے بعد ایک جو ہے وہ سیاہ کلر کا، جیسے حبشی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کا ایک بندہ جو ہے وہ اس کے پاس سے گزرتا ہے، اس سے کہیں جانا تھا، لیکن وہ وہاں پہ جا کر رک جاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے، اس نے اسے کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ کیا نام ہے جانا ہے اس یہاں پہ، اس کوئی گلی نمبر بتاتا ہے، اور اس میں یہ بس جاتی ہے۔ تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، ہم ویٹ کرتے ہیں اسے، اچھا انتظار کرنے کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ جی بس جو ہے وہ
بس جو ہے وہ کوئی آدھے گھنٹے میں آ جائے گی تو پھر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب تک اتفاق کے یہ ہوا کہ ان دونوں کی آنکھ لگ گئی, ٹھنڈ تھی, ٹھنڈ بہت زیادہ تھی, اس وجہ سے وہ دونوں سو گئے اور بس چلی گئی, پتہ بھی نہیں چلا. اس کے بعد پھر وہ انتظار کرنے, پھر انہوں نے اٹھایا. اچھا جو وہ بندہ اس کو اشارتاً صرف ایسے ٹچ کر رہا تھا, صرف انگلی سے اشارہ کر رہا تھا, یوں کر کے یا اوکے یا وہ, بس وہ اسی میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ ہاں اوکے یا ڈن, یا پھر وہ کچھ لکھ کے دیتا تھا, وہ پڑھ لیتا تھا, پھر اس وجہ سے وہ اس کو کہتا تھا. جیسے بس آنی تھی تو اس نے یوں کیا کہ آ رہی ہے, اس نے کہا اوکے 10 منٹ میں آ رہی ہے, ہم ویٹ کر لیتے ہیں, لیکن ویٹ نہیں کر پائے, بس چلی گئے. اس کے بعد بھی کافی دیر کے بعد بس کا انتظار کیا, لیکن بس نہیں آئی. تو پھر اس کے بعد جی اس نے جو ہے وہ اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ پیاس لگی ہے, مجھے پانی چاہیے. تو اس نے جو ہے وہ کیا نام ہے, پانی کھولنے کی پانی اس نے چیک کیا, اس نے کہا پانی تو یہاں نہیں ہے. تو اس نے کہا اسٹور پہ چلتے ہیں, وہاں سے لیے. جب تک وہ اسٹور پہ پانی لینے کے لیے گئے تو پیچھے سے بس جو ہے وہ پھر دوبارہ سے کم ان کے انتظار میں 3 سے 4 بسیں جو ہے وہ چلی گئیں. وہ بندہ تو بڑا مخلص تھا, جو چلو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کی ہیلپ کر دوں. ساتھ کی فون وغیرہ بھی آ رہی ہیں کافی ساری, کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ میں جو ہے وہ گھر پہنچ جاؤں. اس نے کہا مجھے بھی لیٹ ہو رہا ہے, لیکن اس بندے کو چھوڑتا ہوا پھر میں جو ہے وہ چلو میں اس کو چھوڑتا ہوا جو ہے وہ چلا جاتا ہوں, لیکن بس کی وجہ سے لیٹ ہوتا وہ وہاں پہ دوستوں میں بھی نہیں جا سکا, اور پھر وہ انتظار ہی کرتا رہ گیا. کافی دیر کے بعد جی اس نے جو ہے وہ ایک اسٹور پہ جاتے پانی کے لیے, تو پانی پینے کے لیے جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پہ اس کو بندے کو کہتا ہے کہ ہمیں ایک پانی کی بوتل چاہیے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے سر آپ رکیں, میں آپ کو دیتا ہوں. وہ پانی کی بوتل اس بندے کو دیتا ہے, اور وہ جو اندھا ہوتا ہے بلائنڈ, وہ اپنا والیٹ نکال کے اس کو دے دیتا ہے, جو اس کے ساتھ ہیلپ کے طور پہ ایک دوست آیا ہوا تھا. خیر وہ دوست تو نہیں تھا, اسے راہ چلتا ہوا بندہ تھا. تو اس راہ چلتے ہوئے بندے نے جو اس کی ہیلپ کی تھی, تو اس نے کہا کہ پیسے ہیں, اور اس پیسوں میں سے اس نے کہا پانی کی. جب اس نے پیسے دیکھے تو اس میں جو ہے وہ کم سے کم بہت سارے پیسے تھے, کافی سارے اس کے پیسے تھے, یعنی کہ کافی سارے 20 سے 30 ہزار کہہ لو, یا 25 سے 30 ہزار. اب بندہ تھا, اب وہ مسافر وہ تو تھا راہ چلتا ہوا, لیکن اس کو بھی لالچ آ گئی. اس نے کہا کہ چلو یار اب اتنے پیسے تو حیران ہو کے کہ اچھا اس بندے کی بلائنڈ بندے کی عادت تھی کہ وہ نا ہر بات میں مسکراتا تھا, کوئی بھی کام کو ہنستا رہتا تھا, ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. وہ بڑا ہی خوش مزاج, اور بڑا ہی جو ہے وہ شکل صورت میں بڑا ہی پیارا سا تھا وہ. تو اس نے نا کیا جان بوجھ کے اس کے 2-3 ہزار روپے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دیے, لالچ کی اس نے. اس کے بعد وہ پھر دوبارہ سے بس میں چلے, وہاں بس اسٹاپ پہ ویٹ کرنے لگے کہ شاید اب کوئی بس آ جائے. انتظار کرتے رہے. وہ بندے کو دیکھتا رہا کہ جالو جو ہے وہ کوئی ہیلپ ہو جائے, کچھ کھان. پھر کے بعد وہ بیگ میں ہاتھ ڈالتے, وہ بلائنڈ بندہ تو اندھا بندہ, تو اس کی وہ جو پانی کی بوتل کھو گئی تھی, جو اسی میں اس کی بوتل پانی کی اسی بیگ کے اندر ہی تھی. تو وہ ہنسنے لگتا ہے کہ جب پانی کی بوتل ہمارے بیگ میں تھی اور ہم ایسے ہی وہاں گئے. تو وہ چپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کافی کافی دیر کے بعد رات ہو جاتی ہے, وہ لوگ سو جاتے ہیں, ٹھنڈ بھی ہوتی ہے, لیکن بس وہ جب آتی ہے تو وہ لوگ سوئے ہوتے ہیں, جب وہ ہوتے نہیں ہیں کچھ نہ کچھ کر کے انہوں نے پورا جو مطلب کافی پوری رات وہیں گزاری. کافی دیر کے بعد جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ کیا نام ہے بس اسٹاپ پہ جو ہے وہ, لیکن آخرکار ایک بس آتی ہے, اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے کہا اس کو جو ہے وہ A1 بس آ جاتی ہے, اس کو بولتا ہے آپ نے جو ہے اس کو اس گلی نمبر 12 میں اس کو چھوڑنا ہے, اور یہ بلائنڈ ہے تو اس کو آپ خیال رکھا ہے. لیکن جو بندہ تھا, جو ڈرائیور تھا, وہ بڑا ہی ہائپر قسم کا تھا. اس نے کہا نہیں میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا, یہ خود چلا جائے گا. اس نے کہا اندھا ہے بھائی, تھوڑی ہیلپ کر دیں گے, کچھ نہیں ہوتا, میں جیسے ویٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ چلا جائے, لیکن یہ ہے کافی دیر ہو گیا, مجھے جانا بھی ہے, میرا ضروری کام تھا, میں اسے روک گیا, اس کو آپ چھوڑ دیں. کافی لڑائی جھگڑے کے بعد وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو وہاں اتار دیں, اس کو اپنی منزل تک ہم اس کو پہنچا دیں. ٹھیک ہے جی. وہ بھی اطمینان محسوس کرتا ہے, اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ یار اتنا اچھا بندہ تھا, اور میں نے بھی اس کے پیسے لے. اس کو بڑا گلٹ فیل ہوتا ہے کہ یار میں نے اس بندے کے پیسے چرا لیا. اب میں اسے بتا بھی نہیں سکتا شرمندے کی وجہ سے کہ یار میں نے اس کے پیسے جو ہے وہ لے لیے, تو اب میں کیا کروں. تو بس وہ کافی دل میں اس کو نا اچھا نہیں لگتا. تو ضمیر جو ہے نا انسان کا, وہ اس کو وہ چیز کو ملامت بار بار کری تھی کہ میں نے اس کے پیسے چرائے ہیں, اور وہ میری ہیلپ کے تھا, اور میں اللہ کو کیا جواب دوں گا یا جو بھی ہے. تو وہ پھر اس کو وہاں چھوڑتا ہے, وہ بس چلی جاتی ہے اس کو بندے کو لے کر. وہ پیسے جو ہے وہ اس کو دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں پیسے اس سے لوں, تو پیسے جو ہے وہ وہیں پہ کوئی غریب سا بندہ ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے کہ یہ لے لو, بس یہ دے کے چلا جاتا ہے. بات اوور اتنی سی اسٹوری تھی. بات اوور کی یہ ہے کہ بندے کا ضمیر جو ہے اچھا ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے ملامت کرتا رہتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ غلط کیا ہے یا صحیح. اگر انسان کی نیت صاف ہے اور مخلص ہے, اس سے دوستی بڑی اچھی ہو گئی تھی, وہ اس وجہ سے وہ کافی خوش بھی ہو رہے تھے دونوں. اور اس کو تب یہ اس لیے محسوس ہوا کہ جاتے ہوئے
اس بلائنڈ بندے نے اسے اتنا دل سے گلے لگایا، اتنا پیار کیا کہ جیسے جو ہے وہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا یا اس کے بغیر جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو کافی جو ہے وہ کوشش و جدوجہد کے بعد بس میرے لیے وہ انتظار کرتا رہا، تو اس نے کہا ہیلپ شیلپ پیسے نیکی کی، بس نیکی کی اس بندے نے، اس کو کافی اچھا لگا اس کے ساتھ وہ وقت گزارنا۔ بلائنڈ بندہ بھی بڑے بلائنڈ بندوں کی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک لیکن آنکھیں جو ہیں وہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور اللہ پاک کسی کو اس کی روشنی سے دور نہ کرے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی رنگین دنیا جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے، بندے کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو جن کی آئس نہیں ہے، اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و کو مدد۔ اور واقعی میں لوگ بلائنڈ لوگ بڑی تیز شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی چھٹیس بڑی تیز ہوتی ہے، کیونکہ ان کے سینس بڑا تیزی سے کام کرتے ہیں، دماغ جو ہے وہ ان کو فیل ہو جاتا ہے کہ جو پیچھے سے کوئی ہے یا کوئی ہماری ہیلپ کر رہا ہے یا کوئی ہماری جو ہے وہ کچھ ہمیں وار کرنا۔ ان کو گھر کے راستے تک یاد ہوتے ہیں، وہ کہاں ان کے قدم گنے ہوئے ہوتے ہیں ایسے۔ بس میں کبھی حیران کرتی ہوں کہ یار کتنی بڑی نعمت سے وہ لوگ محروم ہیں۔ تو اللہ پاک کسی کو بھی اسی نعمت سے محروم نہ رکھے۔ آنکھیں ہوں تو بندہ سب کچھ کر سکتا ہے، آنکھوں کے بغیر تو میں سمجھتی کوئی چیز اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ چلو جی، میں نے کہا اسٹوری سنا دیتی ہوں کہ اچھائی اور برائی کی، کہ جو ہے بندہ برائی کر لے تو پھر بعد میں گلٹ فیل کرتا ہے کہ یار کیا گندا کام کر دیا، نہیں کرنا چاہیے۔ تو کبھی کبھی ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا وہ صحیح نہیں کیا، یا میرے ساتھ یہ مجھے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انسان ہے، ظاہر سی خطا کار ہے، اور ہم تو ہیں ہی خطا کار، اور ایسا نہیں کہ ہم غلطیاں نہیں کرتے، تو ہم لوگ بھی غلطیاں کر جاتے ہیں بعضوں کا، لیکن بعضوں کا بڑے ہی وہ فیل بھی ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلطی کام ہو، یہ ہمارا نہیں ہو کر بس نہیں ہونا چاہیے کسی طریقے۔ کچھ باتوں کے جوابات نہیں ہوتے کہ بندہ کرے، یا کچھ باتوں کے جو ہے وہ سوالات نہیں ہوتے، یا کس کے سوال کے جواب دیں، سوال دے کے جواب نہ کچھ ضرور ہوتا ہے اسی جیسی گڑبڑی۔ خیر جو بھی تھا، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں۔ اسٹوری کیسی لگے ضرور بتائیے کہ آپ نے کبھی ایسی اسٹوری سنی ہے یا نہیں، کوئی چینج اسٹوری ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ میری ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیا کہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میں آگے چل سکتی ہوں۔ میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔